قومی کرکٹر احمد شہزاد نے خاموشی توڑ دی۔ وقار یونس کی میرے خلاف رپورٹ نے کریئر خراب کر دیا، ایسا کہنا احمد شہزاد کا۔ مزید کہا، چاہتا ہوں رپورٹ پبلک کی جائے جس کی بنیاد پر مجھے ٹیم سے باہر رکھا ہوا ہے۔ میرے پاس بھی اپنے دفاع کے لیے ثبوت موجود ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کنڈیشننگ کیمپ میں کیوں نہیں بلایا گیا۔ احمد شہزاد کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے خاموشی توڑ دی۔ وقار یونس کی میرے خلاف رپورٹ نے کریئر خراب کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ چاہتا ہوں رپورٹ پبلک کی جائے جس کی بنیاد پر مجھے ٹیم سے باہر رکھا ہوا ہے۔ میرے پاس بھی اپنے دفاع کے لیے ثبوت موجود ہیں۔ احمد شہزاد کا کیا کہنا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ لیکن اس رپورٹ نے کہیں نہ مجھے لگتا ہے میرے کریئر پہ اس رپورٹ کا بہت زیادہ ڈینٹ پڑا ہے، اور ڈیفینیٹلی اگر کسی چیز کا ڈینٹ پڑ رہا ہے تو وہ مجھے، اگر میں نے وہ چیزیں نہیں کی تو ایٹ لیسٹ مجھے بتائی تو جائیں وہ چیزیں کیا ہیں، اور اس پہ پھر ایک اچھے معاشرے کی طرح بات ہو، اور جو بھی گلٹی ہو، میں نے پہلے بھی بولا جو گلٹی ہو اس کو سزا ملے۔ اگر مجھے وہ چیزوں کی پنشمنٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، دیکھیں میں کوئی کیوس نہیں چاہتا، کبھی بھی نہیں میں نے چاہے کسی کیوس، اور اس ٹائم تو یہ پی سی بی تھا بھی نہیں، یہ تو ابھی آئے، لیکن اس رپورٹ نے کہیں نہ کہیں بہت ڈینٹ کیا ہے، کہیں نہ کہیں میرے چاہنے والے دیکھنے والوں تک وہ مس انفارمڈ ہیں۔ تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے، ٹیم میں آنا نہ آنا بات کی بات ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو الزامات، جو باتیں لکھی گئیں، ایک سیریز میں نے ایسا کیا کر دیا کہ اتنا بڑا رپورٹ کا سنا تھدا دے دیا گیا، تو وہ مجھے پتہ ہونی چاہیے، اور وہ ابھی اگر تو ایسا نہیں ہے تو مجھے تردید بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملی۔ اس پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز بلال عقیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، احمد شہزاد نے جو ہے وہ ایک طویل عرصے بعد اپنی خاموشی جو ہے وہ توڑ دی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وقار یونس نے جو ان کے اور عمر اکمل کے خلاف رپورٹ پیش کی تھی، اس کی وجہ سے جو احمد شہزاد کا کریئر ہے وہ خراب ہو گیا ہے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ رپورٹ کو پبلک کیا جائے جس کی بنیاد پر مجھے ٹیم سے باہر رکھا گیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ابھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ 60 جو کھلاڑی ہیں ان کا ایک کنڈیشننگ کیمپ لگایا گیا، اور مجھے جو ہے وہ ان 60 لڑکوں میں بھی مجھے شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں تمام تر کھلاڑی جو ہے وہ جا کر پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن مجھے وہاں جا کر پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو نئی کابینہ ہے ان کی جانب سے نئے قوانین جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، میرے پاس اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ ثبوت موجود ہیں، اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو مجھے اس کا بتایا جائے، سزا دی جائے، لیکن کریئر کے ساتھ میرے کیوں کھیلا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو رپورٹ میں جو باتیں کی گئیں ان کو پبلکلی نہیں لایا گیا، رپورٹ جو ہے وہ بس وقار یونس کی جانب سے جو ہے وہ بورڈ کو جمع کروا دی گئی، لیکن اس رپورٹ میں لکھا کیا تھا، اس رپورٹ میں اصل حقائق کیا تھے، وہ ان تک بھی نہیں ابھی تک پہنچائے گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے وہ متعدد مرتبہ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چکر لگا چکے ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیداران سے بات کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس رپورٹ کو احمد شہزاد کو بھی نہیں دکھایا گیا کہ اس میں آخر لکھا کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو ٹیم سے باہر کیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ایس ایل میں ایسے ایسے کھلاڑی بھی کھلائے گئے، لیکن احمد شہزاد کو اس پی ایس ایل سے جو ہے وہ باہر رکھا گیا، کسی ٹیم نے جو ہے وہ ان کو اس میں پی ایس ایل کا جو آخری ایڈیشن ہوا ہے اس میں اپنی ٹیم میں نہیں رکھا۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ احمد شہزاد جو ہے وہ تینوں فارمیٹ میں سینچریاں بنا چکے ہیں، اور اب ان کا شمار جو ہے وہ دنیا کے بہترین بلے بازوں میں بھی ہوتا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے کرکٹ بورڈ کی جانب سے، اور جو رپورٹ جس کو بنیاد بنا کر ان کے فینس بورڈ کی جانب سے بھی زیادتی کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ بلال، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔